نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی۔ نمبر 1 کرنے والے کام اور نمبر 2 بچنے والی چیزیں۔ جو چیزیں کرنے والی ہیں انہیں خیر کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے بچا جاتا ہے انہیں شر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی خیر کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو اس کی جزا اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی شر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کی سزا بھی اس کو دی جائے گی۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جو راز کی تھی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیا معنی؟ صحابہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں، اور میں ہمیشہ یہ پوچھتا تھا کہ حضور میں کن چیزوں سے بچوں۔ صحابہ کرنے کی چیزیں پوچھتے تھے اور میں بچنے کی چیزیں پوچھتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتنوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ فتنوں کے بارے میں آپ بہت زیادہ گہری نظر رکھنے والے تھے۔ تو ہمارا دین یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 ہم نے کرنا کیا ہے، اور نمبر 2 ہم نے بچنا کن چیزوں سے ہے۔ نمبر 1 خیر اور نمبر 2 شر، نمبر 1 امر اور نمبر 2 نہیں۔ ہر موقع پر ایک مومن اور مسلمان کو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، کرنا کیا ہے اور بچنا کن چیزوں سے ہے۔ پھر بالخصوص جب ایک زندگی کا 1 سال پورا ہو، زندگی کا ایک عرصہ گزر جائے، تو انسان کو ان موقعوں پر اس کی طرف اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے، جسے قمری اور ہجری سال کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس کی انتہا ذی الحج کے مہینے پر ہوتی ہے۔ یہ جو اسلامی سال شروع ہے 1444 ہجری، اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ کے 1443 سال مکمل ہو گئے، 1444واں سال شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ محرم میں بھی کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے،
اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میری یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا مسلک کچھ اور ہے، وہ اپنے مسلک کی بات کریں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنی بات اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس ماہ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، دین کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ نئے آنے والے سال میں ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا، اللہ رب العزت سے مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی، جب بھی نیا مہینہ داخل ہوتا، شروع ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگتے۔ مختلف دعائیں مختلف حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان تمام دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے، حضور اللہ سے مانگتے، اے باری تعالی آنے والے مہینے کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ، جو اس مہینے میں آپ نے خیریں رکھی ہیں، برکات رکھی ہیں، وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس آنے والے مہینے میں ہمیں ایمان، صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے خیر مانگیں، برکات مانگیں، ایمان، صحت، سلامتی اور اعمال والی اللہ سے زندگی مانگیں۔ نمبر 2، آنے والے دنوں میں جب نیا سال شروع ہو گیا، مجھے اور آپ کو جو دوسرا کام کرنا چاہیے وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال پر خود نظر کرنا۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے خدا ماننے والوں، ایمان والوں، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرو، اور نمبر 2، یہ دیکھو کہ ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، تقوی اختیار کرو اور محاسبہ کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جن کاموں کے اللہ کرنے کا حکم دے انہیں کرو، جن کاموں سے اللہ پاک روک دیں ان سے رک جاؤ۔ اگر اللہ نے نیکی کا حکم دیا لیکن سستی کر بیٹھے ہو، اللہ سے معافی مانگو۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا کر بیٹھے ہو، اس پر بھی اللہ سے معافی مانگو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ نمبر 2، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کتنے اعمال تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے تھوڑا سا وقت نکال کر خلوت میں بیٹھ جائیں، لائٹ بند کر لیں، پھر مراقبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی مجھے معلوم ہے، اس پر میں سوچوں، جو سال گزرا ہے 1443 ہجری، اس میں میں نے کتنے نیک اعمال کیے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، میں نے روزے کتنے رکھے ہیں، زکوٰۃ فرض تھی میں نے کتنی دی ہے، قربانی واجب تھی میں نے کی ہے یا نہیں کی، میری فصل تھی میں نے عشر ادا کیا ہے یا نہیں۔ نیکیوں پر توجہ کرو۔ اور نمبر 2، اس سال میں نے کتنے گناہ کیے، اللہ رب العزت کو ناراضگی والے کتنے اعمال کیے۔ اس سال میں توجہ کرنے کے بعد اگر اعمال خیر ملے، نیکیاں ملیں،
اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے نماز کی توفیق دی، تیرا کرم ہے تو نے عبادات کی توفیق دی۔ نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس پر فوراً اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں۔ پھر توبہ کرنے کے ساتھ یہ دیکھیں جو اعمال میں نے غلط کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کی تلافی کی صورت ہے یا نہیں۔ اگر ان کی تلافی ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگی جائے اور تلافی بھی کی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے ذمے نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگے اور نمازوں کی قضا بھی کرے۔ زکوٰۃ فرض تھی، مکمل ادا نہیں کی یا کچھ ادا کی، اللہ سے معافی بھی مانگے، زکوٰۃ ادا کرے۔ عشر واجب تھا، نہیں ادا کیا، توبہ بھی کرے، عشر بھی ادا کرے۔ اسی طرح وہ اعمال جن کی قضا ہو سکتی ہے، تلافی ہو سکتی ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی بھی کرے۔ اور اگر گناہ ایسا ہے جن کی قضا نہیں ہو سکتی، تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر فقط اللہ رب العزت سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے بخشش کا سوال کرے۔ اسی طرح یہ دیکھیں اس گزشتہ سال میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، میری وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی، ان سے معافی مانگے اور دنیا کے اندر اپنے معاملے کو صاف کرے۔ تو دوسرا کام جو اس مہینے میں اور اس سال میں کرنا ہے وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کو خود دیکھنا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد امت کے بہترین افراد ہیں، امت کا بہترین طبقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں سے ہر صحابی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا تھا، آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے کون سے اعمال کیے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ ہر صحابی اپنا محاسبہ کرتا، ہر شخص اپنے اعمال پر نظر رکھتا۔ سمجھانے کے لیے صرف ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث مبارک موجود ہے، صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جنہیں نقل کرنے والے حضرت عمر بن عاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، بالکل آخری لمحات تھے، سمجھے کہ اب میرا دنیا میں رہنا ناممکن اور مشکل ہے، آپ نے دیوار کی طرف منہ کیا اور زاروں قطار رونے لگ گئے، دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ باتیں یاد نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمائی تھی، آپ کو خوشخبریاں دی ہیں، بشارتیں دی ہیں؟ حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے رو رہا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں، میری زندگی میں 3 مراحل آئے ہیں۔ میری زندگی کا ایک دور ایسا تھا جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میرے دل میں بہت زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا بغض اور نفرت میرے دل میں بہت زیادہ تھا۔ اگر اس دوران میں دنیا سے چلا جاتا بغیر ایمان اور کلمہ کے تو میرا جنت میں جانا ناممکن تھا، اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیتے۔ یہ میری زندگی کا پہلا دور تھا۔ حالات اور واقعات بدلے، ایک وقت آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں،
آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیلایا، قبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیعت تو کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا عمر کون سی شرط؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیں اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میری زندگی کے جتنے گناہ ہیں کیا اللہ ان کو معاف کر دیں گے، اللہ ان کو بخش دیں گے؟ فرمایا عمر ایمان، اسلام اور کلمہ یہ ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے اللہ پاک انسان کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، زندگی کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا کہ یہاں پر عبادت نہیں کر سکتا، فلاں علاقے میں جاؤں گا تو عبادت کروں گا، ہجرت، اس کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا ایمان کی حالت میں، جو شخص حج کرتا ہے، حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے زندگی کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ حضور نے فرمایا ایمان لانے سے تمہاری زندگی کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرماتے میں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا دور تھا، اور اس دور میں میرے دل میں اگر کسی کی سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب سے زیادہ پیار میں حضور سے کرتا تھا، اور آپ کی عظمت، آپ کی تعظیم میرے دل میں کتنی تھی؟ فرماتے میں حضور کا اتنا ادب اور احترام کرتا تھا کہ حضور کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے آج اگر کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے کہ اے عامر تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو، ذرا بتائیے تو صحیح کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا؟ فرماتے اللہ کی قسم میں حضور کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں نے تعظیم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کبھی حضور کو آنکھ اٹھا کر جی بھر کے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتا اپنی گردن کو جھکا کر بیٹھتا۔ فرماتے اس دوران اگر میں دنیا سے چلا جاتا مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما دیتے۔ میری زندگی کا تیسرا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر آج تک کا زمانہ ہے۔ اس دوران میں نے جو اعمال کیے وہ اعمال کیسے تھے پتہ نہیں اللہ قبول فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے۔ پہلے تو حضور موجود تھے، وہی کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ یہ کام کیا ہے، اگر ٹھیک ہوتا تو آپ فرماتے صحیح ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو حضور فرماتے اس کی اصلاح کرو۔ اس تیسرے دور میں جو میں نے اعمال کیے ہیں، اب پتہ نہیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے جنت دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے اے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ ادا کرنے کے بعد جب مجھے قبر میں دفن کر دو، میری قبر پہ آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، اور مٹی ڈالنے کے فوراً بعد میری قبر سے واپس نہ چلے آنا، تھوڑی دیر کے لیے قبر پہ رک جانا، میرے حق میں استغفار کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری قبر پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ ماموس ہو کر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ عرض کرنے کا مقصد ایک ہے کہ دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس وقت اگر پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی 7 ارب اور 40 کروڑ ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کو آپ کلمہ پڑھا کے سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں، پھر ان تمام کے تمام لوگوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیں، قرآن کریم کا قاری بنا دیں، دین کا عالم بنا دیں،
انہیں مفسر، محدث، فقیہ بنا دیں، 5 وقت کا نمازی، رات کا تہجد گزار، دن کا روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، جہاد کرنے والا، ساری نیکیاں ان کے اندر رکھ دیں۔ ہمارا ایمان ہے 7 ارب اور 40 کروڑ یہ سارے کے سارے نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک طرف ہو جائے، یہ 7 ارب 40 کروڑ مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے اعلیٰ مقام ہے صحابی ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لینا، یہ کیسا اعزاز ہے۔ آج ہم میں سے کسی بندے کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں کی جا سکتی اللہ پاک کسے جنت دیں گے۔ صحابہ کرام امت کا وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرے نبی کے صحابہ جو تم میں سے پہلے ایمان لے یا تم میں سے بعد میں ایمان لے ہے، میں اللہ تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تمام کو جنت عطا فرمائیں گے جن کے جنتی ہونے کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کتنا کر رہے ہیں، انہیں آخرت کا کتنا ڈر ہے۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کتنا کریں۔ تو دوسرا کام، اس آنے والے سال میں، نئے سال میں اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ یہ سوچیں کہ یہ جو سال گزرا ہے، اس سال میں ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں، ہم سے گناہ کتنے ہوئے۔ اگر نیکیاں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، کمی اور کوتاہی ہے اس کے تدارک کی کوشش کریں۔ اگر گناہ ہو گئے اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ نمبر 3، جو تیسرا کام ہم نے اس سال میں کرنا ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اپنی تاریخ کو ذہن میں رکھیں۔ توجہ رکھیے، یہ جو سال شروع ہوا 1444 ہجری، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایک سال مکمل ہو گیا، آگے نیا سال شروع ہو گیا۔ اس نئے سال کے شروع ہونے کا مقصد یہ صرف سال نہیں ہے، ایک تاریخ ہے جو سال کے بدلنے سے ایمان والوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دنیا کی بعض قومیں ہیں جو اپنی تاریخ کو متعین کرتی ہیں، سال کو متعین کرتی ہیں، پھر اسی حساب سے اپنا حساب اور کتاب کرتے ہیں۔ اور تاریخ متعین کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سال کے بعد جب وہ تاریخ آئے تو ہمیں وہ واقعہ یاد آ جائے کہ اس تاریخ کو کون سا واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان میں سے چند ایک ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، باقی وہ تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے طوفان بھیجا جس کی وجہ سے اللہ نے کفار کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا اس دن سے جس دن کفار تباہ ہوئے اور ایمان والے بچ گئے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک سال کے بعد جب وہی تاریخ آئے گی تو ہمیں یاد آئے گا کہ یار وہی دن ہے جس دن کے اندر اللہ کے نافرمانوں پر عذاب آیا تھا اور فرما برداروں کو نجات ملی تھی۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، فرما برداری کریں گے، یہ ہماری ایک تاریخ ہوگی۔ آج عذاب کو 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ہماری نجات کو اتنے سال ہو گئے۔ وہ اس پر اپنی تاریخ کی بنیاد رکھتے۔ وہ لوگ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنہیں نصارہ اور عیسائی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے سال کے لیے تاریخ کو بنیاد بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب ان کا سال تبدیل ہوتا ہے گویا انہیں یہ یاد کراتا ہے کہ یہ دن وہ ہے جس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ ہمارے نبی کی ولادت کو 100 سال ہو گیا، 200 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے۔ انہوں نے تاریخ متعین کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر۔ جیسے ہمارے ہاں زمیندار، کاشتکار، کسان یہ ایک خاص بنیاد پر تاریخیں متعین کرتے ہیں تاکہ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے یہ کس فصل کا موسم ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اس میں واقعات اور حالات کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے
یہ جو ہجری سال مقرر کیا جس کے 1443 سال مکمل، 1444واں شروع، اس کی بنیاد کون سا واقعہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس پر بحث چلی کہ مسلمان اپنی تاریخ کی بنیاد کس واقعہ کو بنائیں تاکہ جب سال نیا شروع ہو تو مسلمانوں کو وہ واقعہ یاد آ جائے، وہ تاریخ مسلمانوں کو یاد آ جائے۔ ایک رائے یہ تھی ہمیں بنیاد بنانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو، جس سال حضور پیدا ہوئے اسی سے تاریخ کو شروع کیا جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی وہاں سے سال کو شروع کرنا چاہیے، تاکہ جب سال ہو تو ہمیں پتہ چلے حضور کی ولادت کو 100 سال ہو گیا، آپ کی ولادت باسعادت کو 200 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے۔ ہمیں تاریخ کی بنیاد بنانا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جب اللہ نے حضور کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا، آپ نے اعلان فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہمیں تاریخ کی بنیاد حضور کی نبوت کو بنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے اعلان نبوت کو 2 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، وہ تاریخ آئے گی ہمیں یاد کرے گی کہ یہ وہ تاریخ ہے جب اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ بنیاد بنایا جائے ولادت کو، بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں، بنیاد بنایا جائے نبوت اور بعثت کو، لیکن ان دونوں پر خدشات تھے۔ پہلا خدشہ، اگر ہم حضور کے لیے اسلامی سال کے لیے بنیاد بنے حضور کی ولادت کو، تو یہ عیسائی بھی کر رہے ہیں، تو ہم اور عیسائی اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان کا سال شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے، ہمارا سال شروع ہوگا حضور کی ولادت سے، اور ہمارے ہاں بنیاد ولادت نہیں ہے، ہمارے ہاں بنیاد کچھ اور ہے، کیونکہ ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، عیسائیوں کے پاس محفوظ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بنیاد ولادت کو بنایا۔ اس لیے یہ نہیں کر سکتے تاکہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اچھا جی، پھر نبوت کو بنا لیں، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا وہاں سے اسلامی سال شروع کریں، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اعلان نبوت کے بعد جو آنے والے حضور کے سال ہیں وہ بڑے مسالے والے سال ہیں۔ اللہ کے نبی کو اس دوران تکلیفیں دی گئی، اس دوران کلمہ پڑھنے کا معنی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا، اس لیے وہ دور بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر بنیاد کیا رکھی جائے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اسلامی سال کی ابتدا کے لیے اس تاریخ کو بنیاد بنایا جائے جہاں سے مسلمانوں کا عروج شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے انہیں طاقت عطا فرمائی، استحکام عطا فرمایا، فتوحات اور غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے لیے صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے حضرت عمر نے جس واقعہ کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کو شروع کیا، اس کے لیے بنیاد بنایا گیا صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کو۔ یہ جو ہجرت ہے، ہجرت سے پہلے والے جو 13 سال ہیں، ان 13 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں آئیں، اور مسلمانوں کو ایک قسم کی ظلم کی چکی میں پیسا گیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہاں سے مسلمانوں کی فتوحات کی ابتدا، غلبے کی ابتدا۔ اب حضور عبادت کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دین کی بات کرتے ہیں، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، ظلم اور ستم کا نام و نشان نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا دور تھا، قوت کا دور تھا، استحکام اور مضبوطی کا دور تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک آزاد ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ تو صحابہ کرام کے مشورے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کے لیے بنیاد کس کو بنایا؟ رسول اللہ کی ہجرت کو۔ آج 1444 ہجری کا معنی یہ جب سال شروع ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کو یاد کراتا ہے۔ مسلمانوں،
یہ تاریخ وہ ہے جب دین کے لیے تمہارے نبی نے اپنا گھر چھوڑا، جب دین کے لیے تمہارے پیغمبر نے بیت اللہ کو چھوڑا، جب دین کے لیے تمہارے پیغمبر نے خاندان کو چھوڑا، جب دین کے لیے تمہارے نبی نے حجر اسود کو چھوڑا، جب دین کے لیے اپنے قبیلے اور برادری کو چھوڑا، جب دین کے لیے صحابہ کرام پر تکالیف آئی، مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، اور اتنا ان پر زمین تنگ کی گئی کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور آج اس ہجرت کو 1443 سال پورے ہو چکے ہیں اور 1444 سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ تو تیسرا کام جو کرنے والا ہے اس مہینے میں اور سال میں، یہ جب محرم آتا ہے ہمیں یاد کراتا ہے کہ دین قربانیوں سے تمہارے پاس پہنچا ہے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ایک قسم کی پلیٹ میں رکھ کر تمہیں دیا، اس میں صحابہ کرام کا خون لگا ہے، صحابہ کرام کے پسینے لگے ہیں، صحابہ کرام کی اولادیں لگی ہیں، صحابہ کرام نے اس پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اللہ کے گھر کو چھوڑنا، بیت اللہ کو چھوڑنا، حجر اسود کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا ہے تم تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ یہ سال ہمیں ہجرت کی یاد کراتا ہے کہ دین ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے آسانیاں رکھی ہوں۔ یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خون کے بعد یہ دین تمہارے پاس پہنچا ہے۔ اگر یہ تاریخ ہم ذہن میں رکھیں گے تو محرم الحرام نیا سال جب آتا ہے ہم اسے رسمی سال نہیں سمجھیں گے، یہ ہمیں ایک واقعہ یاد کرے گا۔ حضرت بلال پر ظلم کیسے کیا گیا، حضرت عمار پر ظلم کیسے ہوا، حضرت یاسر پر ظلم کیسے ہوا، سیدہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیسے کیے گئے، حضرت سہیل کے ساتھ زیادتیاں کون سی ہوئی، حضرت خباب کے ساتھ ظلم کون سے کیے گئے، وہ سارے واقعات ذہن میں رکھ کر اب جب اسلامی سال شروع ہوگا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو آج بعض لوگ ڈیرے پہ بیٹھ کر، ہوٹل پہ بیٹھ کر ادھر سے حقہ کھینچیں گے، ادھر سے صحابہ پر باتیں کریں گے، ادھر سے چائے پیئیں گے، ادھر سے صحابہ پر باتیں کریں گے، اور بعض لوگ اسلام کے لباس میں، تحقیق اور ریسرچ کے لباس میں، مذہب کی بنیاد پر میڈیا پہ بیٹھ کر اسلامی لیکچرار بن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے کبھی بیٹھ کر پڑھیں اور سنیں 13 سال مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم ہے جو صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہوٹل پہ بیٹھ کر تبصرے کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کا تصور کرنے سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا ظلم ان پر نہیں کیے گئے، کون سی وہ زیادتی ہے جو ان کے ساتھ نہیں کی گئی، اور قصور کیا تھا؟ صرف ایک ہی قصور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تیسرا کام جو میں نے اور آپ نے اس سال میں کرنا وہ کیا؟ جب بھی نیا سال شروع ہو اپنی تاریخ ذہن میں رکھیے، یہ سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، یہ ہمیں آج سے 1443 سال پہلے اس ہجرت کی طرف لے کر جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے، اللہ کے نبی کو جلا وطن کرنے کے منصوبے بن رہے، اللہ کے نبی کو قید کرنے کے منصوبے بن رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک شخص کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور پیچھے سے اعلان ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی کو قتل کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اللہ کے نبی کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، یہ بتائے گا کہ حضور کہاں ہیں، 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، نبی کے سر کی قیمت مقرر کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کا وہ سر مبارک جن کی برکت سے اللہ نے کائنات کو وجود دیا، جن کی برکت سے اللہ نے زمین کو پستی، آسمان کو بلندی عطا فرمائی، انبیاء کو نبوت، صحابہ کو صحابیت، علماء کو علم، اولیاء کو ولایت، کائنات میں جتنے لوگوں کو جو کچھ ملا اللہ کے نبی کی برکت سے ملا، اس پیغمبر کے سر کی قیمت مقرر ہو رہی ہے۔
مخبری کی صورت میں اللہ کے نبی کے لیے اعلان، اللہ کے نبی کے بارے میں بتانے والے کے لیے انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ اس سال کی ابتدا پر بیٹھ کر سوچیں اللہ کے نبی دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تیسرا کام ہم نے اس محرم الحرام میں یہ کرنا ہے۔ نمبر 4، چوتھا کام، اس آنے والے سال میں سال کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سال کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ 1444 ہجری کا مطلب یہ ہے ہم دنیا سے 1 سال دور، قبر کے 1 سال قریب ہو گئے ہیں۔ ہم دنیا سے 1 سال دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا ہر آنے والا سال، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا منٹ اور سیکنڈ ہمیں دنیا سے دور کر رہا ہے اور قبر کے قریب کر رہا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سوچیں گے ہم دنیا سے دور آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، پھر اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اپنی قبر کو ذہن میں رکھیں، اپنی قبر کو ذہن میں رکھیں، پھر سوچیں یہ گزشتہ سال 1443 ہجری تھا، کتنے لوگ تھے جنہیں ہم جانتے ہیں، پچھلے سال محرم الحرام میں ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں کی زینت بن چکے ہیں۔ کتنے میرے جاننے والے جو گزشتہ سال میرے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، گپے لگاتے تھے، دنیا کے معاملات چلاتے تھے، آج قبر میں جائیں وہ اتنے محتاج ہیں کہ ان کی قبر کو درست کریں تو ہم کریں گے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات ذہن میں ہوگی، حدیث مبارک میں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اگر اس نیت سے قبرستان جاؤ گے کہ یہ ہمارے جاننے والے آج قبروں میں ہیں، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، اپنی قبر یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی۔ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی گزشتہ سال کی زندگی اس میں تبدیلی لائیں اور کوشش کریں نیکیوں میں اضافہ کریں، گناہ نہ کریں، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، یہ جو محرم الحرام کے دن ہیں، ان دنوں کی اہمیت کو سمجھیے، ان دنوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ ان دنوں میں سے ان دنوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، اللہ نے حرمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں حرمت والے مہینے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا 3 مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو عزت والا، عظمت والا، حرمت والا بنایا۔ پہلا مہینہ ذوالقعدہ، دوسرا مہینہ ذی الحج، تیسرا مہینہ محرم، چوتھا مہینہ رجب۔ تو ان عزت اور عظمت والے، حرمت والے مہینوں میں ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے۔ اس کے عزت اور عظمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے ہم اس میں اعمال وہ کریں جو ہماری عزت کا ذریعہ بنے، عبادات وہ کریں جو ہماری عظمت کا ذریعہ بنے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ رب العزت کو ناراض نہ کریں، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے تو آنے والے دنوں کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ایک فرامین میں اس ماہ مقدس کی عظمت کو بیان فرمایا، اس عزت کو بیان فرمایا، حرمت کو بیان فرمایا، اور مقصد کیا ہے؟ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ اور نمبر 6 جو چھٹا کام اس مہینے میں کرنے والا ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے روزوں کا اہتمام کریں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے دن کا روزہ رکھیں، رات کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حدیث مبارک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس بندے کو ایک روزے پر ایک مہینے کے روزے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر، اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اللہ کے رسول سے نصیحت کی درخواست کی، آپ نے اور نصیحت بھی فرمائی،
فرمایا کہ صبر کا مہینہ جو رمضان المبارک ہے اس میں روزے رکھا کرو، اور صبر کے مہینے کے علاوہ یعنی رمضان کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں، فرمایا کہ ان 11 مہینوں میں ہر مہینے میں ایک دن روزہ رکھا کرو۔ رمضان پورا اور شوال سے لے کر شعبان تک یہ جو 11 مہینے بنتے ہیں ان میں ہر مہینے ایک روزہ رکھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، ایک سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں؟ فرمایا کہ چلو رمضان پورا رکھ لیا کرو، باقی 11 مہینوں میں ہر مہینے 2 روزے رکھا کرو۔ یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، فرمایا کہ چلو ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو حرمت والے مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ان میں روزے رکھا کرو، اور آپ نے 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، رکھا کرو پھر چھوڑ دیا کرو، رکھا کرو پھر چھوڑ دیا کرو، رکھا کرو پھر چھوڑ دیا کرو۔ کیا مانا؟ ان 4 مہینوں میں 3 دن روزہ رکھو، 3 دن ناغا کر لو، پھر 3 دن روزہ رکھو، پھر 3 دن ناغا کر لو، پھر 3 دن روزہ رکھو، یعنی آدھا مہینہ روزے کا، آدھا مہینہ چھوڑ دو۔ اور یہاں پہ یاد رکھنا آپ نے جو یہ فرمایا کہ 3 دن رکھ کے 3 دن چھوڑ دینا، یہ محبت اور شفقت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا مہینہ روزے رکھ سکتا ہو وہ پورا مہینہ رکھے، 10 رکھ سکتا ہو وہ 10 رکھے، 20 رکھ سکتا ہو وہ 20 رکھے۔ اگر اور کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اس مہینے میں 9، 10 یا 10، 11 کو چھوڑ کر، اس میں میں آگے بات کرتا ہوں، کم از کم ایک روزہ رکھنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ تو چھٹا کام جو اس آنے والے سال میں بالخصوص ہم نے اس ماہ محرم میں کرنا ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 7، پھر بالخصوص 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ 10 محرم یہ کھانے پینے کا دن ہے، یہ کھانے پینے کا دن نہیں، یہ عبادت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھا ہے اور امت کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق یہ 10 محرم کا روزہ وہ تھا جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے اہل مکہ بھی رکھتے تھے۔ 10 محرم کا روزہ وہ بھی رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پہ یہودیوں کو دیکھا وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا وجہ یہ ہے اس 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار تم سے زیادہ کرتے ہیں، اتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ سے نہیں جتنا تعلق ہمارا ہے۔ کیوں؟ تم صرف زبانی محبت کا اظہار کرتے ہو، ہم عملی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی باتوں پر تم عمل نہیں کرتے، مسلمان عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں تھا جب آخری نبی تشریف لے لوگوں میری بات نہیں ان کی بات ماننا، میرا کلمہ نہیں ان کا کلمہ پڑھنا، تورات کی بات نہیں قرآن کریم کی بات کرنا، یہودیت کی نہیں دین اسلام کی بات کرنا، تو ان کے ساتھ تو محبت ہم زیادہ کرتے ہیں تم نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پھر اس موقع پر فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی میں آئندہ سال فقط 10 کو روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ نے توفیق دی اس کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھوں گا یا پھر اس کے ساتھ 11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ حضرت موسیٰ سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ روزہ رکھنے والے یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ 9 یا 10 کا روزہ رکھنا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 8واں کام جو اس مہینے میں ماہ محرم میں ہم نے کرنا ہے اس کا تعلق ہے فقط 10 محرم کے ساتھ۔ شعب الایمان بیہقی کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ چاہو اللہ رب العزت پورا سال تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دے، اللہ پاک تمہارے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے،
اس کا ایک نسخہ اور طریقہ یہ ہے، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پہ، اپنے اہل و عیال پہ وسعت تم کرنا، آنے والے سال میں وسعت تم پر میرا اللہ فرما دے گا۔ من وسع علی نفسہ و عیالہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، فرمایا جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرتا ہے، اللہ پورا سال اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ پاک وسعت اور برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، یوم عاشوراء اپنے گھر والوں پہ وسعت کریں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یوم عاشوراء یہ وسعت کا دن ہے، لیکن اس کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا کہ اللہ رزق میں وسعت دے گے، کب؟ جب اپنے گھر والوں پہ وسعت کرو گے۔ صدقہ خیرات کرنی چاہیے، اس کے لیے پورا سال ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن میں صدقہ خیرات دوسروں پر کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں نا، اس دن اپنے گھر والوں پہ وسعت کیجیے، اللہ پاک تمہارے اوپر وسعت فرمائیں گے۔ آپ کہیں گے روزہ رکھنا ہے، پھر وسعت کیسے؟ آپ سحری میں وسعت کر لیں، افطاری میں وسعت کر لیں، ایک کی بجائے 2 چیزیں لے آئیں۔ سحری اور افطاری میں اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے گھر والوں کو وسعت کریں، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم عموماً اس موقع پر ایسا کام کرتے ہیں جس میں خرچ زیادہ ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ دیگیں پکا دیں، سبیلے لگا لیں، ان کا تعلق اس دن کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی، جو کرتا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ اس دن میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ روزہ رکھیں، اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پہ وسعت کریں، اللہ رب العزت تمہارے رزقوں کے اندر وسعت عطا فرما دیں گے۔ نامہ کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے ضروری ایسی بات پڑھیں جن سے صحابہ اور آل دونوں کی محبت دل میں ہے۔ ایسی بات بیان کریں جن سے صحابہ کی بھی محبت دل میں ہے، آل کی بھی محبت دل میں ہے۔ ایسی بات کو سنیں جن کی وجہ سے صحابہ کی محبت اور آل کی محبت دل میں ہے۔ ان دنوں میں ایسی بات پڑھنا، ایسی بات کہنا، ایسی بات سننا جس کی وجہ سے صحابہ کی نفرت دل میں آ جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے گھرانے، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، کسی ایک کی نفرت کے دل میں آ گئی، اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا بیٹھیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھنا، کسی ایک صحابی سے بھی نفرت کا اظہار کرنا اور اس کو پھر دین کا حصہ سمجھنا، یہ ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ اور آل یہ ہمارے ایمان کے 2 پر ہیں، صحابہ اور آل یہ ہمارے ایمان کے 2 پر ہیں۔ پرندے کا ایک پر کاٹ دو، پرواز نہیں کر سکتا، صحابہ اور آل میں سے کسی ایک کو نکال دو تو یاد رکھنا دین میں باقی نہیں بچتا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ ہوں، نبی کی ازواج ہوں یا نبی کی آل ہوں، یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھنا، کسی ایک سے بھی نفرت کا اظہار کرنا، صحابہ سے محبت کر کے آل سے نفرت کرنا، آل سے محبت کر کے ازواج سے نفرت کرنا، ازواج کی محبت کی آڑ میں آل کی نفرت دل میں بٹھانا، یہ ایک مومن اور مسلمان کی شان نہیں۔ ہم اس بندے سے محبت اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کی۔ وہ صحابی ہو تب، وہ ازواج مطہرات ہو تب، وہ آل رسول ہو تب۔ تو ان دنوں میں ہر کسی کو پڑھے نہیں، ہر کسی کو سنے نہیں، پڑھے وہ جن کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل میں ہے، سنے وہ جن کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل میں ہے۔ اس کے لیے مستند علماء، مستند واقعات، ان کی طرف توجہ کریں۔ آپس میں باتیں گھڑنا، گھر کے ان کی نسبت آل کی طرف کرنا اور ایسی بات کرنا جن کی وجہ سے آل کی عزت بھی ختم ہو جائے، عظمت بھی ختم ہو جائے، حرمت بھی ختم ہو جائے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ 10واں کام جو اس مہینے میں نے اور آپ نے کرنا ہے،
اس مہینے میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ کیا؟ ہم دنیا کو بتائیں صحابہ اور آل ان کا آپس میں پیار تھا، نفرت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی اولاد ہو یا پیغمبر کے صحابہ ہو، رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہیں تھے۔ اور یاد رکھنا، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس روئے زمین پر آج تک چشم فلک نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی کی آل سے پیار کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ نبی کی آل سے پیار کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ پھر صحابہ کرام میں بالخصوص حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جنہیں خلفائے ثلاثہ کہتے ہیں، حضرت علی کے خاندان سے اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا تو یہ تین شخص تھے، سب سے زیادہ۔ بخاری شریف اٹھائیے، حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کی قسم، مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ نبی کے گھرانے سے پیار ہے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی اولاد سے پیار ہے۔ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکتا ہوں اللہ کے نبی کی اولاد، نبی کے آل کے لیے، میں اپنا پیٹ کاٹ سکتا ہوں اللہ کے نبی کی آل اور اولاد کے لیے۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر، حضرت علی امام اور مقتدی، ابو بکر امام، علی مقتدی، مسجد نبوی سے نکلے، مدینہ کی گلیوں میں جانے لگے۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو دیکھا، پھر دیکھ کر فرمانے لگے، بھی ابھی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حسن تو بیٹا علی کا ہے لیکن لگتا مشابہ اللہ کے نبی کے ہے، بیٹا علی کا ہے لیکن تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا نبی یاد آتا ہے، تجھے دیکھتا ہوں مجھے کملی والے کی صورت نظر آتی ہے۔ پھر یہ کہہ کر بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے اپنے کندھے میں بٹھایا۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، حضرت ابو بکر نے کہا ہوگا یہ کندھے دنیا میں دو بندوں کو اٹھا سکتے ہیں، ہجرت کی رات اللہ کے نبی کو اور آج کے دن نبی کے نواسے نبی کی تصویر حسن کو۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ پوچھئے دنیا سے، حقائق کو نہ چھپایا جائے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے تک بیمار ہوئی۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کی عیادت کرنے والی، حضرت فاطمہ کی بیمار پرسی کرنے والی، حضرت فاطمہ کی ضرورت کو پورا کرنے والی کون ہے؟ لوگ جس عورت کا نام لیں گے وہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہوگی۔ 6 مہینے تک حضرت فاطمہ کی عیادت کرنے والی اللہ کے نبی کے صحابی ابو بکر صدیق کی بیوی۔ یہ جو تمہیں بتایا جاتا ہے، حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پر بھی نہ پڑے۔ پوچھئے حسنین کریمین تک حضرت فاطمہ کی اس وصیت کو کس عورت نے پہنچایا؟ جس عورت نے وصیت کو پہنچایا اسے ابو بکر کی بیوی کہتے ہیں۔ رات کے وقت جب جنازہ ہوا، پوچھئے جنازے کا امام کون؟ مشہور روایت کے مطابق حضرت علی نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، اور میں ابو بکر جب آپ موجود ہوں تو فاطمہ کا جنازہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ کون کہتے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں تھی؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر۔ حضرت عمر محبت کرتے تھے، حضرت حسین، حضرت حسن، ان کے ساتھ حضرت عمر کی محبت اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ تھی۔ ایک ملک فتح ہوا، خزانے وہاں سے آ گئے، مال غنیمت آ گیا۔ حضرت عمر کی عادت تھی مسجد نبوی میں مال غنیمت کو بکھیر دیتے تھے، پھیلا دیتے تھے، مال غنیمت پڑے۔ جب تقسیم کرنے کی باری ہے، حضرت حسن، حضرت حسین تشریف لے آئے، امیر المومنین ہمارا حصہ، ہمارا حق، تمہیں مرحبا، نبی کی آل، نبی کی اولاد تشریف لائیے، 1000 درہم حضرت حسن آپ اٹھا لو، 1000 درہم حضرت حسین آپ اٹھا لو۔ ابتدا نبی کے خاندان سے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آگے، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں،
میں آج کی زبان میں کہوں گا وقت کے بادشاہ کا بیٹا، وقت کے حکمران کا بیٹا، بادشاہ وقت کا صاحبزادہ، امیر المومنین میرا حصہ، تو میں مرحبا، تو بھی بڑا مبارک ہے، 500 اٹھا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رک گئے، حضرت حسن حضرت حسین چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، جب میں تلوار لے کر اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا تھا، یہ گلیوں میں کھیلتے تھے، آپ نے انہیں زیادہ دیا، مجھے تھوڑا دیا، یہ کیوں؟ فرمانے لگے عبداللہ تجھے بھی ان کے برابر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت وہ کیا؟ ابا جان وہ کیا؟ امیر المومنین وہ کیا؟ فرمایا باپ ایسا لے کر آؤ جو ان کے باپ جیسا ہو، نانا ایسا لے کر آؤ جو ان کے نانا جیسا ہو، نانی ایسی لے کر آؤ جو ان کی نانی جیسی ہو، خالہ ایسی لے کے آؤ جو ان کی خالہ جیسی ہو۔ ان کا باپ علی ہے، ان کا والد علی ہے، ان کی والدہ فاطمہ ہے، ان کا نانا کملی والا، نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، خالہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، تیرا نانا ان کے نانے جیسا نہیں، تیری نانی ان کی نانی جیسی نہیں، تیری خالیں ان کی خالیں جیسی نہیں، اس لیے عمر ان کو زیادہ دے گا، تجھے تھوڑا دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ملاقات ہو گئی، کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کرو۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، حضرت حسین دعوت دی کہ کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کرو۔ چند دن گزرے، دوبارہ ملاقات ہوئی، حسین میں نے کہا تھا کبھی کبھی آیا کرو، حضرت حسین فرمانے لگے میں آیا تھا، فرمایا ملے کیوں نہیں، ملاقات کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں جب آیا دروازے پر آپ کے بیٹے عبداللہ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا امیر المومنین کا کسی کام میں مصروف ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ فرماتے میں نے یہ سوچ کر واپسی کا راستہ اختیار کیا، جب حضرت عمر کے بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے اجازت کیوں؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حسین یہ اجازت عبداللہ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں، یہ اجازت آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ دن کو ہیں یا رات کو ہیں، جتنا بھی ضروری کام ہوگا وہ سارے بعد میں، آپ پہلے۔ پھر حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، فرمایا حسین آج جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اللہ کے فضل اور کرم کے بعد اس عطا میں اگر کسی کا حصہ ہے تو تمہارے گھرانے کا ہے۔ میں کون تھا؟ میں کون تھا؟ حضرت عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں جا رہے ہیں، ایک وادی سے گزرے، تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، اپنی عقل کچھ سوچنے لگ گئے۔ ساتھ والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ بچپن یاد آ گیا، ماضی یاد آ گیا۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہی وادی تھی، میں اونٹ چراتا تھا، میرا والد مجھے مارتا تھا، مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، کہتا تھا عمر تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، دنیا میں کرے گا کیا؟ کہتے اس وقت یہ تھا کہ اسی وادی کے اندر مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، مجھے دنیا کا ڈر ہوتا تھا۔ اور آج ایسا وقت ہے اس روئے زمین پر اگر عمر کو کسی کا ڈر ہے تو صرف ایک ذات ہے اللہ کی، باقی کائنات میں مجھے عمر کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی، فرمایا حسین ہمیں تو جو کچھ ملا آپ کے گھرانے سے ملا، آج اگر میں زمین پہ درہ ماروں مدینہ میں آنے والا زلزلہ رک جاتا ہے، یہ برکت تمہارے گھرانے کی ہے۔ اگر آج میں خط لکھوں دریائے نیل کا پانی جاری ہو جاتا ہے، یہ برکت تمہارے گھر کی ہے۔ اگر میں چادر پھینکوں آنے والی آگ واپس چلی جاتی ہے، یہ برکت تمہارے گھرانے کی ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبی منبر رسول پہ بیٹھ کر یا ساریت الجبل کہوں ہوا ہزاروں میل دور میری آواز کو حضرت ساریہ کے کانوں میں پہنچا دیتی ہے، برکت تمہاری ہے۔ آج اگر یہ جانور بھی میری بات مانتے ہیں تمہارے خاندان کی وجہ سے، اگر میں کلمہ نہ پڑھتا مجھے یہ اعزاز کہاں سے ملتا؟ میں تمہارے گھرانے کی غلامی نہ کرتا مجھے یہ اعزاز کہاں سے ملتا؟ اس لیے حسین یاد رکھو، آج کے بعد تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں، میرا سگا بیٹا آئے گا تو پوچھ کر آئے گا، تم آنا چاہو تو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر سے حضرت حسین سے پیار کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان اللہ اکبر، حضرت عباس
حضرت عثمان جا رہے ہوتے سواری پہ سوار، حضرت عباس سامنے آ جاتے، حضرت عثمان سواری سے اتر جاتے تھے۔ نبی کا چچا آ رہا ہے، نبی کے گھرانے کا فرد آ رہا ہے، میں سواری پہ سوار ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ان کی آپس میں محبت تھی، آپس میں محبت تھی، کوئی نفرت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جب باغیوں نے آپ پر گھیرا تنگ کیا، آپ کو گھر میں بند کیا، آپ کو نظر بند کیا، 40 دن کے قریب آپ کو نظر بند کیا گیا۔ پوچھئے کسی سے، اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پانی کو پہنچانے والے کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پہرا دینے والے کون تھے؟ وہ جو تمہیں افراد ملیں گے نا، ان میں ایک نام حضرت حسن کا ہوگا، ایک نام حضرت حسین کا ہوگا۔ اس لیے جو صحابہ کا ہے وہ اللہ کے نبی کی آل کا ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ اللہ کے نبی کی آل کا نہیں۔ صحابہ کرام میں سے نبی کے گھرانے نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے بتا دیا، جن کے دل میں ہماری محبت ہوگی ان کے دل میں صحابہ کی محبت ضرور ہوگی۔ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھیں بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان سے محبت ہو، آل سے پیار ہو، حضرت عثمان سے محبت ہو، علی سے محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان سے محبت ہوگی تو علی سے ہوگی۔ جس دل میں حضرت عثمان کی نفرت، اس دل کے اندر اللہ کے نبی کی آل کی محبت نہیں ہو سکتی۔ جو حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے کبھی علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ کے نبی کے صحابہ، ان کے ساتھ محبت بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آل، نبی کا گھرانہ، ان کے ساتھ محبت بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ آل اور اصحاب ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کے بھی نوکر، نبی کے خاندان کے، اللہ کے نبی کی آل کے بھی نوکر۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں جہاں اللہ کے نبی کا ذکر خیر، اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر اللہ کے نبی کے گھرانے کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ قسم رب کی نمازوں میں، قسم رب کی نمازوں میں میں پڑھتا ہوں درود ان پر، یہ ایک پختہ گواہی ہے کہ میں ہوں آل کا نوکر۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے 1444 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام، اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے 10 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ نمبر 1، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، آنے والے سال میں اللہ سے خیر مانگیں، بھلائی مانگیں، عافیت مانگیں، نیکی والی زندگی مانگیں۔ نمبر 2، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، گزشتہ سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ نمبر 3، ماہ محرم ہے، ہم اپنی تاریخ یاد کریں، یہ دین ہم تک پہنچا صحابہ اور نبوت کی قربانی سے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے اضافہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ نمبر 5، آنے والے دنوں کی قدر کریں، اعمال کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 6، اللہ توفیق عطا فرمائے، روزے رکھیں۔ نمبر 7، 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھیں۔ نمبر 8، 10 محرم کو اپنے گھر والوں پہ وسعت کریں، زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے اپنی توفیق کے مطابق خرچ کریں۔ نمبر 9، صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ساتھ محبت کریں، کسی ایک کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور نمبر 10، دنیا کو یہ بتانا چاہیے صحابہ اور آل یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور عداوت نہیں تھی۔ یہ 10 کام کرنے والے، اس کے علاوہ جتنی رسومات ہیں مجھے اور آپ کو ان سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جن کی وجہ سے یہ پتہ نہ چلے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔
اہل سنت ہے یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اپنی شناخت برقرار رکھیں، ان دنوں میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی بھی ایسی بات نہ کریں، کسی بھی ایسی بات کو نہ سنیں، کسی بھی ایسی مجلس میں شرکت نہ کریں جہاں پر دین کے خلاف بات ہو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف بات ہو، صحابہ کرام یا آل کے خلاف بات ہو، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً 10 محرم الحرام کو قبرستان جانا چاہیے، جانے کی ممانعت نہیں، جب جانا چاہے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت متعین کرنا، پھر سال میں ایک مرتبہ جانا، اس کے بعد پورے سال کا پتہ بھی نہ ہو، اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک رسم ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں آج اگر بارش ہو جائے تو میں اپنے گھر کی چھت کو دیکھتا ہوں کہ چھت سے پانی تو نہیں ٹپک رہا، میرے گھر کے اندر خراب تو نہیں ہوگا، تو جس والد نے مجھے یہ چھت دی ہے اس والد کی قبر کو سال کے بعد جا کر دیکھنا، سال کے بعد جا کر لپائی کرنا، یہ بے وفائی کی علامت ہے۔ روزانہ جانا چاہیے، بارش ہوئی جا کر دیکھنا چاہیے، قبر خراب تو نہیں ہوگی، اندر پانی تو نہیں چلا گیا، تو سال کے بعد اس کو خاص کرنا، پھر وہاں پہ جا کر دال پھینکنا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر پھینکنا بھی ہو تو پھر بکرے کا گوشت ڈالیں، یہ تو نہیں کہ خود بکرے کا گوشت کھائیں اور والد کی قبر پر مونگی کی دال ڈال رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو جو 10 کام کرنے والے ہیں ان دنوں میں ان پر توجہ دینی چاہیے اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ان دنوں میں ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا والا ہو، اور ایسے کام سے بچیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنے والے سال کی، آنے والے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال میں جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ ان کو معاف فرما دے، جو نیک اعمال کیے ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے انہیں قبول فرمائے، اور آنے والے دنوں میں اللہ پاک اپنے محبوب کی رضا والے اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔